گزرتے وقت کے ساتھ ماضی کا حصہ بن جانے والا یہ چہرہ آج بھی ہماری یادوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور کیوں نہ ہو، ایک زمانے میں یہ چہرہ پاکستان فلم انڈسٹری کی پہچان تھا۔ 50 اور 60 کی دہائی میں جب پاکستان کی نوزائیدہ فلم انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی تھی، سبیحہ خانم اور سنتوش کمار کی جوڑی نے پردہ اسکرین پر ہی نہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لی۔ ارمانوں کا قاتل ہوں، لیکن امی جان نے مجھے اتنا مجبور کر دیا، اتنا مجبور کیا۔ پنجاب کے شہر گجرات سے تعلق رکھنے والی مختار بیگم فلمی دنیا میں آمد کے بعد سبیحہ خانم کہلائیں۔ بچپن نانا کے گھر گزرا، جہاں مذہب کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فلموں میں آنے کے بعد انہیں اپنے خاندان والوں کی بھرپور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ میری اتفاق سے مووی پہلی اتنی کامیاب ہوئی، انہوں نے بہت ایک دم شور مچ گیا، تو ظاہر ہے شکل تو پہچانتے ہیں لوگ، خاندان والوں کو پتہ تو لگا، تو وہ ماشاءاللہ بڑے مذہبی ہیں بہت زیادہ، اور انہوں نے کہا جی ہم تو مار ڈالیں گے اس کو، جو اس طرف سے گزرے گی بھی تو مار دیں گے۔ سید موسیٰ رضا، جنہیں اس دور کی پاکستانی فلم کے شائقین سنتوش کمار کے نام سے جانتے تھے، جلد ہی فلم کے ساتھ ساتھ حقیقی زندگی میں بھی سبیحہ خانم کے شریک سفر بن گئے۔ میں چلی اپنے گھر۔ تم کے صورت نہیں جا سکتی۔ کیوں جا کیوں نہیں سکتی؟ جی تو گئی ہوں تو میں تیرے پیچھے پوت پا دیا۔ میں آج پوت دا شتوت بنا دیں گی، میں چلی ہوں۔ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، مگر ہم ایک دوسرے کی عزت بہت کرتے تھے۔ کسی کی جرت نہیں دونوں میں سے ہوتی تھی کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم کوئی بھی لفظوں میں سمجھا سکے آدمی کے کوئی ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ اس کے حساب سے ان کی والدہ، ان کے والد نے، ان لوگوں نے ان کی شادی کر دی، طے کر دی، وہ شادی بھی ہو گئی۔ اس وقت تک میں سوچ رہی تھی، جب انہوں نے مجھے کارڈ لا کے دیا تھا اپنی شادی کا، تو میں ان کو ایسے کر کے دیکھ رہی تھی ان کی طرف کہ تو آپ کو کیا ہوا ہے، کیوں شادی کا کارڈ لا کے دے رہے ہو مجھے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ سنتوش کمار کی یہ دوسری شادی تھی، جس کی وجہ سے سبیحہ کو اپنے والد کی جانب سے اس شادی پر مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سبیحہ کہتی ہیں کہ سنتوش کمار سے شادی ان کی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تھا۔ بطور شوہر تو بہت گریٹ تھے، بہت انسان ہی وہ بہت اچھے تھے۔ یہ آپ کو بتاؤ کہ انسان اتنا اچھا آدمی، جیسے ہم لوگ کہتے تھے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ جیسے ایک ٹوکرا ہو، اس کے اندر سارے جو چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتے ہیں، وہ اس طرح انہوں نے اپنے خاندان کو سنبھالا ہوا تھا ہم لوگوں کو۔ سبیحہ خانم کا اداکاری کا سفر کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں 1987 میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ گزشتہ بہت عرصے سے فلمی دنیا سے دور ہونے کے باوجود آج بھی اس زمانے کی یادیں سبیحہ خانم کے ساتھ ہیں۔ اتنے دن شوٹنگ کرتے تھے کہ آخر میں نیند آ رہی ہوتی تھی، برف کی ڈلیاں لے کے آنکھوں پہ لگا رہے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے۔ عشق لیلا ہماری فلم کا نام تھا، لیلا مجنوں بھی تھی، ساتھ ہی ساتھ بنی تھی۔ اس کے اندر مجھے اپینڈکس کا اتنا سخت اٹیک ہوا تھا کہ ڈاکٹر نے میرے کہا تھا کہ نہیں، یہ نہیں، اس کا رسک ہے، اس کو کچھ ہو جائے گا، نس پھٹ جائے، کچھ ہو جائے۔ حالانکہ ریگستان میں کام کیا ہے اپینڈکس کے ساتھ ہی، تو اللہ کا شکر ہے خدا کا۔ سبیحہ خانم کی صلاحیتوں کا ایک قدر پوشیدہ رخ گلوکاری بھی ہے۔ اپنے شوہر سنتوش کمار کے انتقال کے بعد سبیحہ خانم نے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ آرٹسٹ کو تو آپ کو پتہ ہے اپنے کام کا دیوانہ ہوتا ہے وہ، مگر کوئی پوزیشن ایسی نہیں تھی، تو بچہ بھی نہیں پڑھ نہیں چکا، باپ فوت ہو گیا، اس کے بعد بیٹی یہاں، بیٹا وہاں پہ، عجیب مشکل میں تھی میں۔ تو میں نے پھر ٹی وی پہ، مجھے بھی اللہ بخشے، میں کہہ نہیں سکتی کہ کوئی لفظ بھی معین اختر کے لیے کہ اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ بہت نیک آدمی تھا۔ وہ مجھے لے کے آیا دوبارہ لائن کے اندر، اس نے مجھے اسٹیج کے اوپر باہر کے ممالک میں ڈرامے کرنے یا شو کرنے۔ آج بھی ان کی زندگی کی ہر یاد اور ہر بات ان کے مرحوم شوہر سے جڑی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے دن کا بہت سا حصہ اپنے مرحوم شوہر کے لیے قرآن کی تلاوت میں گزرتا ہے۔ پھر میری زندگی بہت بدلی، اتنی کہ یقین کریں میں نے اپنا کام کو مجھے بھول ہی گیا سارا کچھ۔ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اسٹوڈیو میں جاؤں گی تو میں کس طرف دیکھوں گی،
गुज़िश्ता कई सालों से अमेरिका में रहने के बायस सबीहा खानम को अब अमेरिका भी अपना दूसरा वतन लगता है। सबीहा खानम के पसंदीदा रहनुमा अमरीकी सदर बराक ओबामा हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो उनसे मुलाकात कर सकें। मैं इसलिए मिलना चाहती हूँ, मैंने उनके लिए बहुत दुआएं की हैं, बहुत दुआएं मांगी थी जब हो रहे थे, सिलेक्शन हो रही थी सब एज एन प्रेसिडेंट। लेकिन अमेरिका को अपना दूसरा घर बना लेने के बाद भी सबीहा खानम का दिल पाकिस्तान में ही धड़कता है। अब जबकि अपने बच्चों के लिए उनकी तमाम जिम्मेदारियां अदा हो चुकी हैं, सबीहा खानम एक बार फिर पाकिस्तान वापस जाकर टेलीविज़न और फिल्म के शोबे की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। अब मैं कुछ संभली हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अपनी जगहों पे सेटल हो गए हैं सारे। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मैं जाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ड्रामों में काम करूँगी। मदीहा अनवर, उर्दू VOA, वर्जीनिया।